السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں کیسے ہیں؟ حسن خیریت بھائی؟ سے ہیں طبیعت حضور؟ سے ٹھیک ہے اللہ آپ تعالیٰ آپ کی؟ کو عزت دے. تھینک یو. اللہ آپ کو سلامتی دے. شکر ہے اللہ کا. کافی عرصے سے ٹرائی کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے، لیکن موقع آپ دیا جعفر بھائی نے. مہربانی آپ کی. خدا آپ آپ کو سلامتی انشاءاللہ دے. جو کام کر رہے ہیں ہمارے لیے، اور ایسا سمجھے کہ آپ کا ہم بہت بہت شکر ہے. حدیثیں کھولی ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. اور میں آپ اللہ کو آپ کو بتاؤں، عزت دے، آپ جو سلامتی حوالے دے. دیتے ہیں ہمارے پاس وہ ہم، کتب اکثر نہیں ہوتی، پھر ہم وہ ہم، انٹرنیٹ سے نکال کر اور ان اچھی کے بات. حوالے جو پرنٹ کراتے ہیں اور اپنی ہی پبلشنگ کرا کے اپنے پاس رکھتے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا کام کرتے ہیں. ماشاء تو اللہ. ادھر پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ 85% جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں اپنی مجالس میں، اور ہم، کوئی بھی اس تصدیق نہیں کرتا، ان روایات کی تصدیق نہیں کرتا. بالخصوص وہ آپ کے جو پچھلے لاہور کے جو آپ کے دوست ہیں، پکے دوست، ہم. زرق صاحب، جی 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 جی. انہوں نے ایک حدیث بیان کی تھی اسی مجلس میں، اور یہ الاصول من الکافی ہے، اس کی جی. جلد نمبر 3 ہے. ہم. 110واں باب ہے، باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں حدیث نمبر 13 ہے. اچھا، صحیح. میں لے کے آتا ہوں. آپ بولتے جائیں، میں ہاں، لے کے اس آتا میں ہوں. ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ ہاں اس میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جناب ابو بصیر بھی وہاں ہوتے ہیں. جعلت فداک کم اریج برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول خدا کتنی مرتبہ معراج شریف پر گئے؟ تو فقال مرتين، کے 2 مرتبہ. تو ہم، اس میں ایک حدیث جناب جبرائیل امین کے ذریعے بیان ہو رہی ہے کہ ان ربک یصلی. ہم. اس کے بارے میں زرق نقوی نے بہت زیادہ غلب سے کام لیا اور فرمایا ان ربک یصلی، اے محمد آپ کا رب ابھی نماز پڑھ رہا ہے، آپ تشریف رکھیے، تھوڑا سا انتظار کیجئے، آپ کا رب ابھی نماز پڑھ رہا ہے. تو اس نے اس طرح اشارہ کیا اللہ اکبر کر کے، ایسے ہاتھ باندھنے کا کہ اللہ ایسے نماز پڑھ رہا ہے، آپ انتظار کیجئے. ہم. تو اس کے جی. بارے میں آپ کا کیا، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان ربک کا اس کا یصلی، کیا یہ یہ حدیث یہ ہے. یصلی اس؟ حدیث یہ حدیث یہ جی جی یہ جو ہے نا، یوسلی دیکھیں، یوسلی جو ہے نا اس کے متعلق تو روایات بہت زیادہ ہیں. یہ تو قرآن کی آیت ہے. جی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا یصلون ایھا علی الذین النبی. بے یا ایھا شک الذین بے شک. آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دیکھیں اللہ کی جانب سے جو صلاۃ ہے وہ اور ہے، ہماری جانب سے جو صلاۃ ہے اور ہے. اللہ کی جانب سے جو صلاۃ ہے وہ جی اور ہے، اور ہماری جانب سے صلاۃ اور ہے. ہاں اللہ تعالیٰ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رحمت بھیجتا ہے. ہم بھی صلوات بھیجیں، ہم طلب رحمت کریں اللہ تعالیٰ سے. حدیث یہ ہے جو جس حدیث کا آپ نے اشارہ کیا، بالکل. کتاب الاصول من الکافی جی بالکل. الجزء الاول، شاب دار الکتب الاسلامیہ، اس میں یہ ہے حدیث نمبر 13. حدیث نمبر 13 یہ ہے بھائی. ابو علی ابن حمزہ کہتے ہیں ابو بصیر نے سوال کیا اور میں بھی حاضر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دفعہ معراج گئے؟ فرمایا مرتين. فوقفه جبرائیل موقفا، جبرائیل نے ان کو ایک موقف پہ، ایک مقام پہ ان کو روکا ہے. فقال له مكانك يا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد وقفت موقفا ما وقفه ملك قط ولا نبی. آپ ایک ایسے جگہ پہ موقف آپ کی وہ ہے، آپ کے مقام وہ ہے، کھڑا ہونے کی جگہ وہ ہے جہاں پہ کوئی ملک یا کوئی نبی یہاں پہ کبھی نہیں نبی آیا ہے. نہیں ان پہنچا. ربک یصلی، آپ کے رب جو ہے صلوات کر رہے ہیں، صلوات کر رہے ہیں. تو نبی بالکل صلی اللہ علیہ بالکل وسلم نے بالکل. پوچھا یا جبرائیل وکیف یصلی، میرے رب کیسے صلوات کر رہے ہیں؟ فرمایا یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبوح قدوس، منزہ ہوں، پاک ہوں میں. رب کا یہ ہے، ان کا قول ہے کہ سبوح قدوس انا رب الملائکہ، میں ملائکہ کا رب ہوں، والروح، میں روح کا بھی رب ہوں. اب روح کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ وہ یہ روح وہ روح نہیں جو ہماری جان میں، ہمارا جسم میں، یہ روح اور ہے. یہاں پہ جو حدیث میں ہے اس کی روایات بہت زیادہ ہیں. وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے. سبقت رحمتی غضبی، میرا رحمت میرے غضب سے پہلے. اچھا. اللہ فقال اللہم عفوک، عفوک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیری عفو، مجھے عفو کر، مجھے عفو کر. وکان کما قال قاب قوسین او ادنا. تو
वकान कमा काल, और जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया काना क़ाब क़ौसैन औ अदना, कि वो दो कमानों की जो होती है, टूल होता है, जो क़ाब होता है, दो कमान है ना, तो उससे तीर मारते हैं, बो, जिसको इंग्लिश में बाव बोलते हैं, तो उसके जो फासला है उससे भी करीब उतना या उससे करीब तर है। अच्छा, क़ाल अबू बसीर जुअल्तु फ़िदाक मा क़ाब क़ौसैन औ अदना, तो ये इससे आगे हदीस जाता है। तो बहरहाल मेरे भाई, यहाँ पे रब से क्या मुराद लेते हैं कि वो अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम वहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे? नहीं, उन्होंने कहा कि उसने ये कहा कि अल्लाह नमाज पढ़ रहा था, तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि नहनु क़िबलतुल्लाह, तो अल्लाह इनकी तरफ मुंह करके नस्तजीरु बिल्लाह नमाज पढ़ता है। नहीं, नस्तजीरु, अल्लाह ताला नमाज नहीं पढ़ता जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं। हम जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह के सामने कहते हैं बिल्कुल। हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाह माफ़ कर, हम सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, यानी हम नाचीज़ हैं, हम बिल्कुल मोहताज हैं, हम अल्लाह ताला से तलब हिदायत, तलब अफ़, तलब रहमत करते हैं, ये हमारी नमाज है। अगर कोई शख्स का अक़ीदा यह है कि अल्लाह ताला ये काम करता है, तो वो बिल्कुल अल्लाह का मुनकर है, क्योंकि अल्लाह ताला तो सबका खालिक है। हाँ, अल्लाह ताला एक लम्हा, एक आन के लिए, एक आंख, एक सेकंड के उसके 1 मिलियन हिस्से के लिए भी उसके हुकूमत में, उसकी ताकत में ज़र्रा बराबर कभी न कमी आई है, कभी आती है, ठीक है ना? वो कभी किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला के नमाज ये नहीं है कि वो किसी, हाँ जी जी जी, बिस्मिल्लाह। ये मेरे पास रजालुल कशी है, जिल्द नंबर 5 है, इसकी हदीस नंबर 700। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्तु लिअबिल हसन अर्रज़ा जुइल्तु फ़िदाका इन्नहु वल्लाहि मा यलिजु फ़ी सदरी मिन अम्रिका शैअन इल्ला हदीथन समिअतहु मिन ज़रीहिन। दाऊद रकी बयान करते हैं कि मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, नहीं, मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से बयान करते हैं मौला कि मुझे मेरे सदर में, यानी कि हर तो चीज ये हदीस जो है ना, ये हदीस एक हदीस के शवाज में से है, ये हो सकता है उनकी हदीस है, ये वाक़िफ़ियत की हदीस है। अच्छा, ये वाक़िफ़ियत की हदीस है जी, इसी के बारे में मैं थोड़ा परेशान था। तो इसमें जो लास्ट में वर्ड है वो कज़ालिका अबू जाफ़िर ला अन क़ाला इंशाअल्लाहु लकाना कमा क़ाला। क़ाला इंशाअल्लाह लकाना कमा। तो इसके बारे में थोड़ा है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्योंकि इमाम अबू जाफ़िर अलैहिस्सलाम ने इंशाअल्लाह कह दिया, अगर वो इंशाअल्लाह ना कहते तो वैसा ही होता। अब थोड़ा सा नस्तजीरु बिल्लाह कोई शक है पड़ा। नहीं, वो देखें वाक़िफ़ियत जो है ना, हज़रत इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम को वो महदी समझते हैं, बल्कि अब तो कोई वाक़िफ़ी नहीं उस ज़माने में। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने में वाक़िफ़ियत कुछ लोग बने थे, और वो अक्सर जो वाक़िफ़ी बने थे, वो जो सीनियर आलिम थे उस ज़माने में शियों के, वो माल दुनिया की वजह से, पैसों के लिए, ताकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को खुम्स न दिया जाए और खुम्स हमें मज़ीद मिलता रहे, और हम कहते हैं कि इमाम गायब हो गए, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कौन इमाम है नहीं है, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई जो थे हसादत में, ताकि इनकी इमामत का इनकार करें, ये क्यों इमाम बने, हम क्यों नहीं बने। तो इस तरह लोग वाक़िफ़ी बने थे, इब्न अबी हमज़ा की तरह। जी हाँ। तो ये वाक़िफ़ी लोग वो 7वें इमाम को कहते हैं कि ये क्या है, ये है। तो ये मुतवातिर अहादीस के ख़िलाफ़ है। देखें, ये कि अइम्मा अलैहिस्सलाम 12 हैं, बिल्कुल, और सिर्फ 12 हैं, 13 नहीं है, 14 नहीं, सिर्फ 12 हैं। ये कुरान में है, इसकी आयत कुरान मजीद, इन्न अदद शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह, और अल्लाह आपका भला करे, इसके रिवायत इतने ज़्यादा हैं कि वो शायद इस्लाम में ऐसा कोई मसला हदीस गदीर से भी ज़्यादा, हदीस मंजिलत से भी ज़्यादा, यानी इस्लाम में इतने हदीस नहीं किसी मौजू पर जितना इस मसले पर है कि इमाम 12 हैं, बिलखुसूस शिया कुतुब में इतने अहादीस ज़्यादा, और 12 हैं, 13 नहीं है, 14 नहीं है, और 12 से कम नहीं है, और वो 12वें ही कायम हैं, और 12वें ही इस दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे, और कोई नहीं करेगा। ये मतलब इस तरह है कि जैसे मसलन मैं कहूँ कि हज़ारों की तादाद में इस मसले पे हदीस है, ठीक है ना? जी। अच्छा हसन भाई, ये जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियों की रिवायात हैं, वो शिया कुतुब में तवातुर के साथ हैं, जैसा कि आपने बयान किया। इससे पहले मैं जब आपको नहीं सुनता था, तो मैं भी जब कुतुब पढ़ता था, तो मुझे भी बड़ी परेशानी होती थी, और मैंने एक भी हदीस नहीं पढ़ी कि जहाँ पे ये
جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق کہا کہ یہ اکلوتی بیٹی ہیں. میں نے الکافی ہم، میں پڑھا، ملزم الفقی میں پڑھا، تہذیب الاحکام، المحسن البرقی، اور اس کے علاوہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ یہ جو نظریہ بنایا گیا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اکلوتی جو ہے وہ دختر تھی، یہ کب سے اس کی ابتدا ہوئی، تاکہ ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ ابتدا کب سے ہوئی. کیا اس ابتدا کے پیچھے کچھ روایات تھی یا علماء کا اجتہاد تھا؟ اس میں تھوڑا سا اس کو بریف کر دیں تاکہ ناظرین تو بھی یہ استفادہ اس کے کریں اور میں مسئلے بھی پہ، استفادہ کروں. اس مسئلے کو ہم نہیں جانتے کہ اس کا ابتدا کب ہوا ہے. تو کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، تو ان کے وفات کے وقت اس میں شک نہیں ہے کہ ان کی بیٹی ایک ہی تھی، کیونکہ بقیہ سب کی وفات ہو چکی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک ہی بیٹی زندہ رہی ہیں، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، وہ بھی کچھ عرصے کے لیے، پھر ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کی نسل بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے چلی ہیں. میں نے کتب صحیح. میں نہیں دیکھا ہے کہ مثلا پرانے زمانے میں یہ کوئی بہت بڑا جھگڑا رہا ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی یا 4 بیٹیاں، اور کیا اس مسئلے پہ شیعہ علماء نے صحیح. بہت ہی محنت کی ہو. صرف ایک کتاب ہے، غیر معتبر کتاب ہے، وہ غلات کی کتاب ہے، اس میں نے دیکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو 3 بیٹیاں ہیں یہ ربائب تھیں، لیکن یہ ثابت نہیں. اس غالی نے یہ کہا، وہ حسیبی جو ملعون غالی ہے، اس صحیح. کی کتاب میں یہ موجود اچھا ہے. حسن بھائی، یہ تو بات تو پوچھنی تھی باقیہ، کہ تو سورہ سورہ یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ بھئی اس طرح کوئی جھگڑا پرانے زمانے میں رہا ہو. یہ موجودہ دور میں، یہ بھئی موجودہ دور میں یہ بہت مشہور ہو گیا شیعہ مولویوں میں کہ بھئی کیا ہے، یہ بیٹیاں نہیں ہیں، یہ صحیح. ربائب ہیں. ہاں، یہ مثلا ان کی پرورش کی ہے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی بات کی، اسی عقیدے کی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، قرآن مجید میں ایک آیت بطور دلیل کیا پیش کی جا سکتی ہے؟ میں آپ سے پوچھوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اس میں وبناتک کا صیغہ استعمال ہے. کیا یہ دلیل بنائی جا سکتی ہے کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں، کیونکہ یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ وہ حدیث کو دیکھیں قرآن میں مجاز تو ہے نا، قرآن میں مجاز ہے. مجاز کا جی. مطلب ہے کہ ایک لفظ اس کے اصلی موضوع پہ استعمال نہ کیا جائے. مثلا ید اللہ فوق ایدی ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. ہوں. بھلے تو یہ یہاں پر کہ اس طرح ہم کہتے ہیں یقین کے ساتھ کہ اس کے مراد یعنی وہ بیٹی ہوں. ہے کہ انسان کی صلب سے پیدا ہوتی ہے نا، کیونکہ پوری امت کی جو لڑکیاں ہیں وہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ وہ حدیث بہت زیادہ ہیں کہ صحیح. انا و علی ابوا ہوں. هذه الامه، اس امت کے 2 والد ہیں، میں ہوں. اور علی علیہ الصلوۃ والسلام. اس کی روایت تو بہت زیادہ. یہ کہنا کہ یہ جو بالکل. ہے یہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف وہ ذاتی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، یعنی آپ کے حضرت خدیجہ کی جو بیٹیاں ہیں ان سے کہہ دو. اس سے مراد یہ ہے، یہ حدیث دیکھنا پڑے گا بھائی. اس طرح ہم اس کو نہ مجاز پہ حمل کر سکتے ہیں، نہ حقیقت پہ حمل کر سکتے ہیں. نہ مجازی معنی میں ہم کہہ ہوں. سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ یہ مجازی معنی ہے، اور نہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقی معنی اس سے مراد ہے. یہ لینا دینا ہوگا نص کے ساتھ، کیونکہ وہ دونوں محتمل ہیں. اب میں تفسیر برہان میں دیکھ لوں کہ تفسیر برہان میں، کیونکہ انہوں نے سب روایت کو تقریباً ہمیشہ ہر روایت کو جمع کرتا ہے آیہ کے ذیل میں، اس میں مجھے کوئی نظر نہیں آ جی رہا بسم کہ اللہ. اس آیہ کے متعلق انہوں نے یہ کوئی حدیث نقل کی ہو کہ بنات سے مراد امت کی بیٹیاں ہیں یا ان کی اپنی ذاتی بیٹیاں ہیں نا. یہ تو نہیں، وہاں پہ مجھے کوئی نظر نہیں ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا اس میں. جی، دیکھنا پڑے گا مزید اس ہوں. مسئلے کو. جی. اچھا، اس میں ایک اور بات کرنی تھی عقد سیدزادی پر، اور یہ اکثر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جناب زبیر کی بیٹی کا حوالہ دیتے ہیں، جناب زباق بنت ہم، زبیر ہم، کا، کہ وہ بنو ہاشم سے جناب مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ کے نکاح میں گئی. ہم. لیکن آپ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ حوالہ دیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی سگی بہن ہے بی بی ام ہانی سلام اللہ علیہا، ان کی شادی قبیلہ مخزوم میں ہوئی جن کا نام حبیرہ مخزومی تھا. جی جی، یہ وہ آپ کا پوائنٹ صحیح ہے، ان کو دیکھنا جی. پڑے گا. مجھے اور میں نے اس طرف توجہ نہیں دیا، دیکھنا ہوگا. جی ہاں. جی، یہ رجال الکشی ہے. اچھا. اس کی حدیث نمبر 111.
اچھا صحیح. حدیث نمبر 111 میں، اور یہ جو حدیث ہے یہ جناب محمد ابن ابی بکر کے اس میں ہے، ذیل میں ہے، اور یہ حدیث بھی بالکل ثقہ ہے. اس میں ایک راوی ضعیف ہے، لیکن شیخ نجاشی نے اس کو ثقہ کہا ہے. یعنی جو محمد ابن عیسیٰ ابن عبید ہیں، اس کو شیخ طوسی نے تو ضعیف کہا ہے، لیکن اس کو شیخ نجاشی نے اس کو ثقہ کہا ہے. بہرحال یہ جو حدیث ہے یہ موثوق ہے. اس میں جناب جو وَكَانَ مَعَهُ جَعْدَةُ بْنُ حُبَيْرَ الْمَخْزُومِ، جو جناب جعدہ تھے، جو جناب حبیرہ کے یعنی بی بی ام ہانی کے بیٹے تھے اور مولا علی علیہ السلام کے بھانجے تھے. یعنی اس میں وَكَانَ امیر المومنین خالہ، امیر المومنین ان کے ماموں تھے. یہ حدیث نمبر 111 114 نہیں 111 میرے پاس. جی 111 بالکل 111 ہے. جی جی صحیح. اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو جناب جعدہ تھے یہ مولا علی علیہ السلام کے بھانجے بھی تھے، اور مولا علی علیہ السلام کی جو ایک بیٹی تھی بی بی ام الحسن سلام اللہ علیہا، وہ ان کی شادی جناب جعدہ سے ہوئی تھی. جی بالکل. اور اس کے حوالے کے لیے میرے پاس المشجر الکشاف ہے پڑھی، اور سادات بڑے شوقین ہیں یہاں پہ شجرے کے. صحیح. اس میں باقاعدہ طور پر یہ مشجر میں لکھا دوں ناظرین کو. یا کتاب کا کیا نام ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ شجرۃ السادات، بحر الانصاب، المشجر الکشاف. ہاں بحر الانصاب. صحیح. جی یہ ہے السید محمد ابن احمد بن حمید الدین الحسینی النجفی من عالم القرن التاسع والعاشر الحجری. یہ اور اس میں انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں بی بی ام الحسن سلام اللہ علیہا، ان کی جو شادی ہے وہ قبیلہ مخزوم میں لکھی ہے، یعنی جناب جعدہ ابن حبیرہ سے یہ لکھی ہے انہوں نے. اور یہ قلمی نسخہ ہے میرے پاس، اور یہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہوگا قلمی نسخہ. اور یہ بہت بڑے شیعہ عالم تھے، اور انہوں نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ جو ہے لکھی ہے. صحیح. اور اس کا ذکر جناب شیخ عباس قمی نے اپنے منتهى الاعمال میں بھی کیا ہے اس کا ذکر. جو یہ آپ کے پاس بار بار آتے ہیں نا کتابیں اٹھا کے شیخ عباس قمی کی، شیخ عباس قمی نے یہ لکھا، تفسیر انہوں نے نقل کیا. تو انہوں نے واضح طور پر بی بی ام الحسن سلام اللہ علیہا کا جو نکاح ہے وہ جعدہ بنت حبیرہ سے، جو ان کی پھوپھی کا لڑکا تھا، ان سے بی بی ام الحسن سلام اللہ علیہا کا جو بیٹا تھے، اور جناب حبیرہ مخزومی جو بیٹے تھے جعدہ، ان کے ساتھ ان کا نکاح لکھا. یعنی مولا علی علیہ السلام کی جو سسٹر تھی وہ، اور بی بی ام الحسن سلام اللہ علیہا بنت مولا علی علیہ السلام، وہ بھی قبیلہ مخزوم میں تھی. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں یہاں پہ تفسیر برہان میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر کتاب معانی الاخبار سے اور ثواب الاعمال سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، ابو الحسن علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام ظاہر، ان سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا ما معنی صلاۃ اللہ، اسی آیت کو تلاوت کے بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا صلاۃ اللہ رحمت من اللہ، رحمت من اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ کا صلوات کا مطلب ہے کہ اللہ رحمت بھیج رہا ہے، وصلاۃ الملائکۃ تزکیۃ منہم لہ، اور ملائکت صلوات بھیجتے ہیں ملائکہ نبی کریم اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی وہ تزکیہ کر رہے ہیں، ان کو پاک قرار دے رہے ہیں. وصلاۃ المؤمنین دعاء منہم لہ، اور مؤمنین جب صلوات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو وہ دعا ہے کہ اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. جی
تو اللہ کی جو صلاۃ ہے وہ اللہ کی جانب سے رحمت ہے. جی یہ حدیث شریف میں، یہ تو روایت کی ہے کہ آپ اکثر لوگوں کو پتہ ہے. یہ شاہ حیدر صاحب مزید حکم کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. استفادہ کیا ہم نے. جی آواز جی میری شاید جو ہے وہ تصویر جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی ہے. آواز آ رہی ہے حسن بھائی نہیں آپ کو؟ نہیں سب اب صحیح ہے، اب صحیح ہے. تصویر آواز دونوں صحیح ہے، فی الحال دونوں صحیح ہیں. تصویر آواز دونوں پرفیکٹ ہیں آپ کی. شاید آپ کو میری آواز نہیں سنائی دے رہی. آپ کو نہیں سنائی دے رہی؟ ہلو شاہ حیدر بھائی. صحیح ہے. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ بی بی جی. فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے حجاب اللہ. جی ایک مرتبہ علامہ غضنفر تونسوی صاحب جن کا بڑا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ حجاب اللہ جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کا حجاب ہے. انہوں نے اس طرح کا اشارہ کیا کہ اللہ کا حجاب ہے. اور انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دی، کنت کنزن مخفیہ، بڑی مشہور حدیث ہے کنت کنزن مخفیہ. انہوں نے کہا کہ کنت کنزن مخفیہ یعنی میں چھپا ہوا خزانہ نہیں، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. تو وہ اسی طرح انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ درمیان میں تھا اور بی بی فاطمہ کے نور نے ان کو ہمیشہ سے چھپایا ہوا تھا. تو اس کے بارے میں دیکھیں. التوحید شیخ مفید علیہ جی رحمہ نے جو حدیث نقل کی ہے جی بولیں. اور اس میں واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کو کسی حجاب کے ساتھ یا صورت یا مثل کے ساتھ پہچانتا ہے تو وہ مشرک ہے. دیکھیں حجاب اللہ تو دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ وہ حجاب اللہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کافی شریف میں حدیث ہے کہ وہ حجاب اللہ ہیں. حجاب کا مطلب ہے کہ وہ واسطہ ہیں، جو ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے نا کہ وہ واسطہ ہے. بالکل. یہ میں عرض کروں، یہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، یہ حدیث کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے. یہ صوفیوں کی حدیث ہے. یہ اس حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کنت کنزا مخفیا، یہ کنز مخفی والی حدیث یہ اہل تصوف کی روایت ہے اور اس سے بہت بہت نکات وہ نکالتے ہیں. تو یہ کوئی معتبر ہمارے ہاں نہیں ہے. جو حجاب اللہ ہے کہ وہ واسطہ ہیں. صحیح. کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے اور نہ ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہمیں ملی ہے وہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طاہرین علیہم السلام، حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، ان کے صدقے سے، ان کی ہدایت سے اور ان کی برکت سے ہمیں ملی ہے. اور اگر ہمیں کبھی توفیق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی ان کی برکت سے ہے. ہم کبھی اللہ تعالیٰ کو ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ ہم اللہ کے سے کیسے گفتگو کریں، اللہ سے کیسے خطاب کریں. ہمیں نہ شریعت کا علم تھا، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم، نہ روزہ، کچھ بھی نہیں. تو یہ سب جو عبادات ہیں جن سے ہمارا گفتگو ہوتا ہے، مناجات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ کس کے صدقے ہے؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے. اور جتنی ہدایت آئی ہے یہ ان کی برکت سے ہمیں پہنچی. یہ حجاب اللہ ہے. حجاب اللہ ان معنوں میں اس طرح اللہ تعالیٰ تو ویسے اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ وہ کبھی کسی کو نظر نہیں آئے گا. ان کا ذات تو وہ تو ہر ایک سے پوشیدہ ہے. وہ تو ہمارے عقول اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ بتایا تم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے اور سوچنے کی کوشش بھی نہ کرو. جو سوچے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. خود اہل بیت علیہ السلام نے بھی فرمایا یہ سب کے لیے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ اس کو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذات کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے وہ خود اللہ تعالیٰ کے. صحیح. حسن بھائی یہ جو آپ کے پاس مناظرہ کرنے آتے ہیں نا، وہ جو نام نہاد جو ذاکرین ہیں اور نام نہاد جو شیعہ ہیں اور جن کی باتوں میں غلو ہے بہت زیادہ، وہ ان کا مقصد سادات کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہوتا. آپ سے مناظرہ کے کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں آپ سے، ان کا مقصد صرف مشہور ہونے کا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں جو ہے ایک جو مجلس کا اگر 5,000 بھی کوئی نہیں دیتا تو آپ سے مناظرہ کر کے تو وہ 80,000 اور 1 لاکھ نیاز لے رہے ہیں. اچھا واہ جی واہ، بڑی بات. ہاں وہ ان کی ریٹنگ بڑھ رہی ہے، ان کی گریڈنگ بڑھ رہی ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ میرے خلاف کوئی مرجع جو ہے بڑا مرجع بات نہیں کرتا، ان کو پتہ ہے کہ میں اگر بات کروں گا تو حسن علی یاری کی گریڈنگ اور بھی زیادہ اوپر جائے گی. بالکل. اچھا میں نہیں معلوم تھا. اسی طرح جب یہ سارے آپ کے پاس آتے ہیں نا، میں نام نہیں لوں گا آپ کو پتہ ہے میں ملتان سے ہوں اور
جی جو ہے میں کس کے علاقے سے بات کر رہا ہوں، میں نام نہیں لوں جی گا، تو آپ کو ہم، پتہ ہے کہ اسی شخص جس کو 5,000 بھی نیاز کا کوئی نہیں دیتا تھا ایک مجلس کے لیے، آج وہ 50,000 سے 1,00,000 تک پہنچ گیا آپ سے ایک مناظرہ، ہارنے پر یا جیتنے پر۔ جی تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ، یہ ہم تو شیعہ قوم کی کہ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو کہ جن کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے، جن کے عقائد سراسر کفریہ ہیں، ان کو جی پلیٹ بالکل، فارم مل رہا ہے کہ وہ ممبر پہ آ کر آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، ان کو خود نہیں آتا، جی تو کیا بالکل، عرض کریں؟ جی بالکل جی بالکل، بالکل، یہ تو یہی جی یہی بالکل، رونا آتا ہے نا تھوڑا-سا شیعوں آپ کی اس حالت پہ۔ لحاظ سے جی بھی جی بالکل، تھوڑا-سا آپ اس لحاظ سے بھی خیال کیا کریں کہ یہ صرف مشہور ہونے کے لیے آتے ہیں اور ان کا جی مقصد اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک صحیح، ہے؟ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جی جو جی آپ سر، کے خلاف چلتے ہیں، اور مجھے بھی کافی ساری جو ہے جب میں آپ کا اسٹیٹس لگاتا ہوں، آپ کی پکچرز جو ہے وہ لگاتا ہوں، میں ایک قسم کا جی آپ سر، کا غائبانہ شاگرد ہوں۔ میں آپ کا خادم ہوں، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر۔ تو جس طرح میں آپ کو فالو کرتا ہوں یا آپ کا جو اسٹیٹس لگاتا ہوں، تو مجھے بڑی آپ کو گالیاں نہیں، گالیاں مجھے ملتی ہیں۔ آپ احتیاط کریں، تقیہ کریں، کوئی بات نہیں، آپ میں اسٹیٹس میں نہ لگائیں نا آپ مجھے برا بلا بھی کہتے ہیں تو مجھے میں راضی ہوں، اگر آپ اپنی وہ آپ کو معاشرے میں وہاں پہ ہوتا ہے نا، آپ کو سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بلا وجہ کوئی حرج نہیں کہ مجھے برا کہہ دیں آپ، انشاءاللہ اللہ جانتا ہے، اللہ نہیں، نہیں، تعالیٰ۔ جس کے آپ کے پاس پورا بیک گراؤنڈ ہے پیچھے کتب کا، تو کم سے کم اتنا تو ہم آپ کو دفاع کر سکتے ہیں آپ کا، کہ ہمارے پاس بھی کتب ہیں، ہم بھی دفاع تو کر سکتے ہیں آپ کا، کیونکہ اللہ آپ آپ ایک کو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ جو میں معاشرے میں کرنا چاہتا تھا اپنے معاشرے میں، اور وہ اب میں خود نہیں کرتا، آپ کا ویڈیو لنک بھیج دیتا اللہ کہ آپ کو یہ عزت دیکھیں۔ دے، اللہ آپ کو سلامتی دے، تھینک یو سر، خدا آپ کو سلامتی دے، خدا آپ کو طول عمر۔ ٹھیک ہے حسن بھائی، اوکے، میری صرف تھینک یو سر، اتنی گفتگو تھی اس تھینک یو سیشن سر، میں، انشاءاللہ آپ سے ہے وہ کسی انشاءاللہ بہت مجلس استفادہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، سید شان حیدر صاحب، تھینک یو سر، اللہ تعالیٰ جی، جزائے خیر دے، سلامت رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ہماری سپورٹ کرتے ہیں، اور جو ان لوگوں کا شکریہ میں ادا نہیں کر سکتا، بہت سارے لوگ ہیں مختلف انداز میں سپورٹ کر رہے ہیں اور سپورٹ کرتے رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں کہ بہت سالوں سے انہوں نے سپورٹ کیا اور وہ نام بھی نہیں بتاتے اپنا، یعنی وہ ایسے سپورٹ کرتے ہیں مثلا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ٹھیک ہے نا، مجھے بھی نہیں پتہ چلے۔ میں دعا کرتا ہوں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مثلا ایران جیسے معاشرے میں کہ وہاں پہ میری سپورٹ کرنے کی وجہ سے ان کو جیل جانا، لوگ جیل گئے ہیں اور وہ سب برداشت کر لیتے ہیں، پھر بھی سپورٹ کرتے ہیں، پھر بھی وہ وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو میری دعا یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت دے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے، امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بچوں کے عمر میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے کاروبار میں توسعہ دے اور رزق طیب حلال واسع ان کو روزی فرمائے اور ان کو آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے۔ تو یہ لوگ بہت زیادہ ہیں، الحمدللہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اردو زبان معاشرے میں اب کچھ ہیں، فارسی زبان، عربی زبان میں بہت زیادہ ہیں، خداوند متعال ان سب کو عزت دے، میں آپ سب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔